الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बड़ी रुपये इस वक्त में छाट मेरे से कम है ना बस दुआ करना يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على وقتها ثم أي قال بر الوالدين ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروشي فلك محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों दोस्तों तलबाए कराम आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ वो है वालिदैन का अदब व एहतराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे सही सही बात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात मेरी ज़ुबान से उन कालिमात को जारी फरमाए
جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت نے والدین کا بہت ہی درجہ رکھا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر حقوق العباد کو ذکر فرمایا، وہاں پر سب سے بڑا حق، سب سے پہلے جس چیز کو ذکر فرمایا وہ والدین کے بارے میں فرمایا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ سب سے بڑی چیز اللہ کا، سب سے پہلا حق اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، ہر کام کو انجام دینے والا اکیلا ہے، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سن لو، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور والدین کے ساتھ تم حسن و سلوک والا معاملہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پھر مسکینوں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ۔ تو حقوق العباد میں سے سب سے پہلی جو بات ذکر کی گئی وہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا سوال کیا؟ ای العمل احب الی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں ایسا کوئی عمل بتلا دیجئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے سوال کیا کرتے تھے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب ہم حاصل کر لے، ہمیں ایسی بات معلوم ہو جائے جس سے ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتے، اس پر عمل کرتے۔ اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس سے ہم اللہ کے محبوب بن جائے۔ ای العمل احب الی اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ سب سے اللہ رب العزت کے یہاں جو محبوب عمل ہے وہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، ایک ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنی، ایک ہے گھر میں ادا کر لینی، ایک ہے کہ وقت کو ہٹا کر قضا نماز ادا کرنی۔ نماز گھر میں بھی پڑھی گئی، نماز دکان میں بھی پڑھی گئی، نماز بغیر جماعت سے بھی پڑھی گئی، نماز آپ نے قضا کر کے بھی پڑھ لی، لیکن جو اللہ کے محبوب بنانے والی چیز ہے، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہونے والا ہے، وہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کے یہاں بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو دوسری بات پھر سوال کیا ثم ای العمل، پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ یہ پہلا عمل ہو گیا جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل کون سا فرمایا؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ ثم ای العمل،
پھر فرمایا کون سا عمل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ دیکھو یہ حدیث مبارکہ جس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام یہ سوال کیا کرتے تھے تاکہ ہمیں ایسا عمل مل جائے، ایسی چیز مل جائے جس سے ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ وہ یہ باتیں ڈھونڈا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی نہ کوئی بات ملتی رہے، کبھی سوال کے ذریعے، کبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد بتلا دیتے، کبھی وحی کے ذریعے اطلاع ہو رہی ہے، کبھی صحابہ اکرام ایک دوسرے کو بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ عمل بہت ہی زیادہ اللہ کے یہاں محبوب ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے، یہ عمل کرو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ جذبہ تھا، وہ سوال بھی کیا کرتے تھے، کبھی بات معلوم ہو جاتی تھی، کبھی آپس کے اندر تذکروں کے ساتھ یہ باتیں معلوم ہو جاتی تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ اور اس کے محبوب کے، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کرنے والے ہم بن جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز جنازہ کے اندر شرکت کرتا ہے اس کو ایک رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو ساتھ چلتا ہے اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفنا کے آ جاتا ہے اس کو 3 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا کہ مجھے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بہت ہی زیادہ عمل کرنے والے تھے، لیکن جس وقت یہ بات معلوم ہوئی تو کیا کیا؟ افسوس کیا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، اتنا بڑا اجر جو ہے ہم نے ضائع کر دیا اب تک۔ تو ایک قرات، یہ جو سونے کا جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے سونے چاندی کا، ایک قرات کوئی چھوٹا تھا، لیکن جنت کا ایک قرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس بات پر افسوس کیا کہ مجھے یہ بات کیوں نہیں معلوم تھی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح یہ باتیں معلوم کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا جس وقت سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمیوں کی طبیعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے بھی جواب دیا کرتے تھے کہ دیکھتے تھے اس کے اندر کس بات کی کمی ہے، اس طرح کی اس کو ترغیب دی جاتی کہ یہ سوال کیا گیا، اب دیکھا کہ اس کے اندر اس بات کی کمی ہے کہ یہ نماز کے اندر شرکت نہیں کرتا، جماعت کے اندر نماز تو پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نہیں، تو اس کو اس بات کی ترغیب دے دی، یہ فرما دیا کہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اور یہ دیکھا کہ نماز عبادات بہت پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ اس میں سلوک اس کا اچھا نہیں۔ تو کسی نے سوال کیا تو وہاں پر یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ اور دیکھا کہ یہ سارے عمل کرنے والے ہیں، یہ احاد کے اندر یہ شرکت کرنے والا نہیں۔ تو وہاں پر کسی نے سوال کیا تو اس کو اس وقت یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کے راستے کے اندر یہ احاد کرنا یہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اور دیکھا کہ یہ سارے عمل کرنے والا ہے، ذکر کے اندر اس کی کمی ہے۔ تو جب کسی آدمی نے اس طرح کا سوال کیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم جو ہے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طبیعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے ان کا جواب ارشاد فرما دیتے۔ تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
کہ اپنے والدین کے ساتھ تم حسن و سلوک والا معاملہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے بارگاہ کے اندر یہ دعا کی کہ مجھے بتلا دیجئے کہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا. تو فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ فلاں کسائی جو ہے تمہارا جنت کے اندر ساتھی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں اس آدمی کو دیکھوں تو صحیح, اس سے ملوں تو صحیح کہ جو میرا جنت کے اندر ساتھی بنا دیا جائے گا. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ کیا کر رہا تھا, اور گوشت بنا رہا تھا, اور گوشت میں سے ایک اچھا عمدہ ٹکڑا اس نے علیحدہ رکھ لیا. شام کو جب وہ گھر جانے لگا تو وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے جو اس نے علیحدہ بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو ساتھ لے گیا. گھر جا کر اس کو تیار کیا, اچھی طرح وہ کھانا تیار ہو گیا. تو اس کے بعد کیا کیا, اپنی والدہ کو وہ سالن, وہ گوشت, وہ روٹی تیار کر کے اس کے منہ کے اندر لقمے ڈالنے لگا. جو گر جاتا اس کو گرے ہوئے کو اٹھا کر والدین کے والدہ کے منہ کے اندر ڈالتا. تو جس وقت کھانے سے فارغ ہو جاتے اپنے والدہ کے چہرے مبارک کو صاف کر دیتا تو اس کی والدہ ایک دعا دیا کرتی تھی. وہ کیا کہا کرتی تھی کہ اللہ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے. تو اس نے کیا کہا کہ والدہ اس طرح دعا کیا کرتی تھی اور میں یہ کہا کرتا تھا کہ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں گوشت بنانے والا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی وہ چیز ہے جس نے تجھ کو میرا جنت کے اندر ساتھی بنا دیا. یہ والدین کی خدمت پر اجر ملنے والا ہے. دنیا کے اندر والدین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے لیے مغفرت کا باعث بنتے ہیں, انسان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتے ہیں. انسان یہ بات سوچ ہی نہیں سکتا کہ والدین جو دعائیں دے رہے ہیں یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا, لیکن عرش الہی اس دعاؤں کو قبول کرنے والے. والدین کی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت پر یہ انعام دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کو جنت کے اندر ساتھی بنا دیا. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ عظیم تابعین میں سے ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر پیغام بھیجا کہ میرے والدہ میری زندہ بیمار ہے, میں ان کی خدمت کیا کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں, تو کیا مجھے اس بات کی اجازت مل جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدہ کی خدمت کرتے رہو, جب تک وہ زندہ ہے ان کی خدمت کرتے رہو. صحابی کا مقام عظیم مقام ہے, وہ ایسا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا. اب یہاں پر حکم کیا آ گیا کہ والدہ کی خدمت کرتے رہو, اور اسی طرح انہوں نے زندگی گزار دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے, پردہ فرما گئے, دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن جاتے جاتے کیا فرما گئے کہ والدین پر جو خدمت جو اجر ملنے والا ہے وہ بھی بتلا گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ قرن کا رہنے والا ساتھی ہے, جب ان سے تم ملاقات کرو تو ان سے اپنے لیے دعائیں کروانا, ان کی دعا اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے. یہ اجر ان کو مل گیا کہ والدین کی خدمت پر جس وقت حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص جو ہے وہاں پر آیا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ صحابی وہاں پر آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے قبیلے کے کوئی آدمی آتے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اویس کرنی تو تمہارے درمیان نہیں ہے, وہ تو تمہارے ساتھ نہیں آیا. تو جس وقت آئے تو ان کی خدمت کے اندر گئے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جا کر یہ بات کہی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ خلیفہ، اللہ رب العزت نے آپ کو مقام دیا تو آپ مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے؟ تو میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جس وقت وہ قبیلے کا آدمی اویس کرنی آئے ان سے جا کر جو ہے تم نے دعائیں کرانی ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی؟ فرمایا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلقہ یہ بات فرمائی تھی۔ حضرت اویس کرنی کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ تو کیا ہوا؟ یہ کس چیز پر یہ ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر اور والدین کی خدمت پر اللہ نے یہ اجر عطا فرما دیا کہ وقت کا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ تو اللہ نے یہ مقام، یہ اجر، یہ مرتبہ والدین کی خدمت پر عطا فرما دیا۔ اللہ نے جس بات کا ہمیں حکم دیا، پہلے اسی بات کا حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، کس بات کا؟ کہ تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم حسن و سلوک والا معاملہ کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم تمہیں اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو پھر اف تک نہ پہنچ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے نرمی والے پر کھلا دو، ان کے لیے نرمی والی باتیں ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا و استغفار کرتے رہو، اے اللہ جیسے تم نے ہم پر بچپن کے اندر رحم فرمایا، اللہ ہمارے والدین پر بھی رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ اور یہ محبت بلوث محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے درجہ کس لیے عطا فرمایا کہ جو والدین اپنی اولاد سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بلوث محبت ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر غرض نہیں ہوتی۔ انسان کی محبتیں یہ غرض کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن ایک محبت ہے جو بلوث محبت ہوتی ہے، اور وہ والدین کی محبت ہے جو اپنے اولاد کے حق کے اندر بلوث ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر غرض نہیں ہوتی۔ والدین یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ ہو جائے، میری عمر بھی جو ہے میرے اولاد کو لگ جائے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اولاد مر جائے اور ان کی عمر بھی ہمیں لگ جائے۔ یہ والدین کی محبت ان کے لیے بچپن کے اندر بھی مشقتیں برداشت کرتی، جوانی کے اندر بھی، بڑھاپے کے اندر بھی۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جن کی محبت اخلاص سے بھری ہوئی، کوئی غرض نہیں، بلوث محبت اپنے بچوں کے ساتھ کرنے والی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا فرمایا کہ تم ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو۔ بڑھاپے کے اندر بھی ان کے اندر چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، ان سے اس طرح کی برداشت نہیں، اس طرح کا ان کا ذہن نہیں رہ جاتا۔ ان صورتحال کے اندر اگر تم سے ان سے بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ ہر وقت ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرو۔ ایک صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں جہاد کے لیے اور ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احاط پر بیعت کرنے آیا ہوں، کہ میں یہاں پر مدینہ ہی رہنا چاہتا ہوں، وہاں پر اپنا علاقہ چھوڑ کر، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد کے اندر ہی کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہے؟ تو فرمایا ہاں وہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اجر و ثواب ملے، تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو پھر واپس چلے جاؤ،
اور ان کی جا کر خدمت اور احسان کرو، اسی کے اندر جو ہے تمہیں اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر عرض کیا کہ میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا، جاؤ، جا کر جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو ویسے ہی ان کو ہنساتا ہوا، ان کو ویسے ہی جا کر ہنساؤ۔ تم اگر اللہ سے کچھ اجر و ثواب لینا چاہتے ہو، تمہارا اجر و ثواب اسی کے اندر ہے کہ تمہارے والدین تم سے راضی ہو جائے، یہ تمہارے لیے جنت ہے۔ والدین کے ساتھ مسکرا کر ملنا، ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ انسان کتنی مشقت اٹھاتا ہے حج کے لیے اور عمرے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ اجر کس پر رکھ دیا؟ والدین کی زیارت پر اللہ نے یہ اجر رکھ دیا کہ یہ والدین تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، تم ان کی خدمت کر کے، تم ان کو راضی کر کے اپنی جنت بنا لو، یا ان کو ناراض کر کے جو ہے تم اپنی جہنم بنا لو۔ حضرت علقمہ نامی ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک پیغام بھیجا کہ حضرت علقمہ بہت بیمار ہے، ان پر نزلہ کی حالت ہے، تو آپ آ کر جو ہے ان کی تیمارداری کیجیے، ان کی یہ حالت آ کر دیکھیے۔ تو کیا تھا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت بلال، حضرت سلیمان، 3-4 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا کہ ان کی جا کر حالت کو دیکھو۔ جب وہاں پر گئے تو معلوم ہوا کہ ان کی زبان پر وقت آخری اور کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، یہ ساری بات بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے تو وہی صورتحال تھی۔ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے پوچھا کہ ان کے والدین زندہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کی والدہ کے پاس کہ ان کے حالات معلوم کرو۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ایسا کریں، لکڑی جمع کیجئے، اور ان کی والدہ کو بھی بلایا کہ آپ ان سے راضی ہو جائیے، اگر راضی نہیں ہونے والی تو ہم اس کو جلانے والے ہیں۔ یہ ان کی زبان پر جو یہ کلمہ نہیں آ رہا، یہ والدین کی ناراضگی کی وجہ سے۔ تو ان کی والدہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے لیے لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، ان کو آگ کے اندر جلا دیا جائے گا، تو فوراً فرمایا کہ میں اس کو معاف کرنے والی۔ تو جیسے ہی معاف کیا تو ان کی زبان پر اللہ نے کلمہ جاری کر دیا۔ تو یہ والدین کی رضا جو ہے تمہیں جنت کے اندر لے جانے والی ہے، اور ان کی ناراضگی تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ فرما دیا، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اور ناراض ہو گئے، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعا و استغفار کرتا رہے، اللہ کے لیے ان سے معافی مانگتا رہے۔ اللہ کی ذات ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گی، اللہ کی ذات آخرت کے اندر آسانی والا معاملہ ان کے ساتھ فرما دے گی۔ اگر کسی نے والدین کو دنیا کے اندر ناراض کیا اور اسی طرح جو ہے ان کے والدین چلے گئے اور وہ راضی نہ کر سکا، ان کے لیے یہ بات کے اندر ہے کہ آپ ان کے لیے دعا و استغفار کیجیے، یہ بھی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے کہ اللہ کی ذات تم پر رحم فرمائے گی، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ تو ہمیں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا معاملہ کہا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کرو، اگر وہ بڑھاپے کے اندر ہے یا جوانی کے، جس طرح بھی ہے، تو اگر کافر بھی ہے تو تم ان کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کرو، کفر کے اندر ان کی اتباع نہ کرو، لیکن ان کی خدمت کے اندر ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرو۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین میں سے ماں کا حق کتنا ہے اور والد کا حق کتنا ہے، ان کے ساتھ کس کے ساتھ زیادہ ہم حسن و سلوک کریں؟ تو پہلی مرتبہ جب پوچھا تو فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کرو،
دوسری مرتبہ پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کرو۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر یہی ارشاد فرمایا، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تمہارے حسن و سلوک کا مستحق تمہارا والد ہے۔ اگر تعظیم کا معاملہ ہے تو اس کے اندر تعظیم والد کی کرنی ہے، اگر حسن و سلوک کا معاملہ ہے تو اس میں سے زیادہ حق تمہاری والدہ کا ہے، وہ تمہارے لیے مشقتیں برداشت کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن و سلوک کے مستحق سب سے زیادہ تمہاری والدہ ہے، اور تمہارے والد جو ہے وہ تعظیم کے سب سے زیادہ مستحق وہ والد ہے۔ تو ہمیں بار بار یہ قرآن مجید کے اندر ایک آیات کے اندر کئی جگہ پر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ تم والدین کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو۔ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ جہاں پر انسان حقوق العباد کی بات کرے گا تو وہاں پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے حقوق، پھر قریبی رشتہ دار، پھر غرباء، پھر مساکین اور یتیم، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہی ارشاد فرمائی گئی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، کہ سب سے زیادہ حقدار حقوق العباد میں سے وہ تمہارے والدین کا ہے۔ تم ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں جو ہے حقوق الوالدین کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمیں اپنی نافرمانی اور والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔